السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے، جس کو نسبت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے نسبت آج کے دن کو حاصل ہے۔ تو آئیے آج انہی کی زندگی طیبہ کے حوالے سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سلطان الہند کا در، آپ کا دربار، یہ صرف اور صرف ہندوستان والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج لاکھوں کا ہجوم اجمیر شریف کی سرزمین پر ہے، اور نہ جانے کس کس علاقے سے، کس کس خطے سے دیوانوں کا ہجوم، کوئی پیدل، کوئی گاڑیوں میں، اور کوئی کس طریقے سے اجمیر شریف پہنچ کر خواجہ کی بارگاہ میں وہاں سے خیرات حاصل کر رہا ہے اور اپنی خالی جھولیوں کو بھرتا نظر آ رہا ہے۔ اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خواجہ کے در پر جائیں، اس لیے کہ خواجہ خواجگاں کا آستانہ تقریباً 8 صدیاں گزر گئی جب سے فیض کا جو دریا جاری و ساری ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک وہ جاری اور ساری رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم بچپن کے حالات کو دیکھیں، میرے خواجہ خواجگاں کی دنیا میں تشریف آوری کی پہلے کی بات کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کی شکم میں ہے۔ اس موقع پر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے کہ جب حمل قرار پایا اور معین الدین اب میرے شکم میں تھے، کیفیت کو بیان کرتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بچے کے جسم میں روح ڈالی، اور جب اللہ کے حکم سے سارا معاملہ ہوا، کہتی ہے کہ میں خود یہ سنتی کہ رات چڑھنے کے بعد میرے شکم سے ذکر کی آواز آتی، اور میرے شکم میں میرا بچہ جو پروان چڑھ رہا تھا وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ورد کرتا، یہاں تک کہ اس ورد کو میں خود سنا کرتی، اور گویا یہ سلسلہ رات کے آدھے حصے کے بعد سے لے کر صبح تک یہ اس طریقے کا ذکر ہوتا رہتا۔ اور یہ ذکر جو تھا یہ کون کرتا؟ اللہ اکبر، جو وقت کے سلطان ہونے والے تھے، عطائے رسول ہونے والے تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر انہوں نے اللہ اللہ کیا، ذکر کیا، کلمہ طیبہ کا ورد کیا، اور اس طریقے سے پورے زمانے حمل کے اندر اس طریقے کی کیفیت طاری رہی۔ آپ دیکھیں جب بچہ ماں کے شکم میں ہو اور وہ اس طریقے سے ذکر کر رہا ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہو، تو سوچو کہ وہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس سے کتنا بڑا انقلاب پیدا ہونے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ کہتی کہ آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی، یعنی بچے کی ولادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب خواجہ خواجگاں کی زندگی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ابھی بچپن کا عالم تھا، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابتدائی دور میں آپ نے اپنے والد ماجد سے، اپنے گھر والوں سے ابتدائی تعلیم، قرآن مقدس کی تعلیم اور دیگر چیزوں کو آپ نے وہاں سے ہی معلومات حاصل کی، گھر والوں نے تربیت فرمائی، مگر جب والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا
اب ایسے موقع پر والد کی میراث میں آپ کو ایک باغ ملا، ایک پنچکی ملی، کہتے ہیں آپ دیکھیں اب یہاں سے میں آپ کو ایک بات جو بتانا چاہوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کرم کی نظر فرماتا ہے تو کیفیت کیسے بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کرم فرما دے تو انسان کی قسمت سنورتی نظر آتی ہے، چمکتی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خواجہ خواجگاں جو ہے اب گھر بار اور سارے کے سارے معاملات کو وہ اسی باغ کے ذریعے اور اس کی آمدنی کے ذریعے یہ جو ہے گھر بار چلا کرتا، ذریعہ معاش وہی تھا کہ باغ کی دیکھ بھال کرنا، باغ کے اندر ساری چیزوں کو درست کرنا اور اس سے جو کچھ بھی پھل پیدا ہو اور اسی کو فروخت کر کے اب اسی کے ذریعے گھر بار اور ذریعہ معاش کا وہی معاملہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے کی کیفیت تو چل رہی تھی، نماز کا وقت ہوتا سارے کام کو چھوڑ کر نماز ادا فرماتے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ایسے مگن رہتے، معرفت کی تلاش میں آپ بے چین تھے اور ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے، ذکر کیا کرتے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب قسمت کا ستارہ ایسا عروج پر تھا، فرماتے کہ 15 سال کی آپ کی عمر شریف تھی، ایسے موقع پر آپ کے باغ میں ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے پائے کے بزرگ، اس زمانے کے ولی کامل، مجذوب صفت انسان، وہ آپ تشریف لائے اور ایسے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے، شہر بھر آپ کی عزت کرتا، آپ کا احترام کرتا، آپ کی تعظیم کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ حضرت ابراہیم قندوزی جب تشریف لائے ہیں اور جب باغ کے اندر تشریف لائے، حضرت خواجہ 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 غریب نواز نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہمارے باغ میں تشریف لائے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھار انسان کو ادب وہ مقام دلا دیتی ہے کہ انسان ایک زمانے تک مشقت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر ادب و احترام پہنچا دیتا ہے، اس مقام تک ولی کی نگاہ پہنچا دیا کرتی ہے، اس مقام تک اللہ والے پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ والوں کی نظر پڑ جائے تو انسان کی قسمت سنور جائے، انسان کی قسمت کی معراج ہو جائے، اس کی جو ہے بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ خواجہ خواجگاہ کی جو ہے باغ کے اندر جب حضرت ابراہیم قندوزی جب تشریف لائے اور جب دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور نیک صفت انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بیٹھنے کا ان کے لیے انتظام کیا اور جب حضرت ابراہیم قندوزی بیٹھے تو اس موقع پر فرماتے ہیں کہ باغ میں انگور کا سیزن تھا، انگور کا زمانہ تھا، انگور کی پیداوار تھی۔ آپ نے ایک اچھا سا عمدہ سا انگور کا کوشا اسے توڑا اور پانی لا کر انگور کا کوشا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر کیا اور بڑے ہی ادب کے ساتھ میں، بڑی تعظیم کے ساتھ میں آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر دو زانوں حضرت ابراہیم قندوزی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہے اور اس طریقے سے آپ نے مہمان نوازی کی ہے۔ اللہ پر جب یہ عالم ہوا تو حضرت ابراہیم قندوزی دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ لڑکا، نوجوان لڑکا، یہ حق کا متلاشی ہے، اس لیے کہ اس عمر میں 12-15 سال کا جو جوانی عروج پر ہونے والی ہو اور اس عمر کے بچے جو ہے وہ اتنا ادب اور احترام کرتے نہیں ہیں، مگر جب معین الدین چشتی پر نظر ڈالی تو انہوں نے جان لیا کہ یہ لڑکا حق کا متلاشی نظر آتا ہے۔ آپ نے انگور کو تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنے جیب سے کھلی نکالی اور اسے اپنے منہ میں چبایا اور چبانے کے بعد خواجہ خواجگاں کو دے دیا، کہا کہ بیٹے اسے کھا لو۔ اللہ اکبر! بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے اس کا کھانا تھا گویا کہ وہ کھلی نہیں تھی بلکہ معرفت کا جام تھا جو میرے خواجہ کو پلا دیا گیا۔ اللہ اکبر! میرے خواجہ خواجگاں جب اس کو کھاتے دل کی دنیا سنور جاتی ہے اور اللہ کے جلوے ان کے سامنے نظر آنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس طریقے کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اب دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، دنیا کی چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور اللہ اور اللہ کی عبادت کے اندر وہ کیفیت اور وہ سرور پیدا ہوتا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر اس کے بعد آپ نے اپنا سارا باغ بیچ کر، پنچکی بیچ کر اور جو کچھ بھی قیمت بھی میسر آئی ان قیمت کو بھی یعنی اس رقم کو بھی آپ نے غربا اور مساکین میں تقسیم کر کے 3 دن کے اس عرصے کے اندر آپ نے ساری کی ساری چیزوں کو آپ نے وقف کر دیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں اور اس کی رضا کی خاطر آپ نکل پڑے ہیں۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر زندگی کو دیکھے، ایک بات بتاؤں کہ جب اس طریقے سے بچہ
جب پروان چڑھتا ہے، اللہ والوں کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اللہ والوں کا جب عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نگاہ پڑ جائے تو انسان کی قسمت سنور جاتی ہے، چمک جایا کرتی ہے۔ میرے خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اس طریقے سے حضرت ابراہیم قندوزی کی نگاہ پڑ گئی، قسمت ایسی سنوری ہے کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اجمیر شریف کے اندر ایک بہت تفصیل ہے کہ کس طریقے سے آپ نے علم کے حصول کے لیے اپنا وقت نکالا، پیر و مرشد کی خدمت کی، وہاں سے حرمین طیبین اور وہاں سے ہند آنے کا اشارہ، مگر جب ہندوستان کی سرزمین پر آپ تشریف لائے ہیں، آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب صدقہ ہے میرے خواجہ خواجگاہ کا۔ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ نے اور آپ کی کرامت کا ظہور اور آپ کی دین کی اشاعت اور دین حق کے جو ہے پرچم کو آپ نے جو لہرایا ہے، آپ کی دعوت دین کی وجہ سے، آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر، آپ کے خوف و خشیت کو دیکھ کر، آپ کی تلاوت کلام کو سن کر، آپ کی اچھی باتوں کو سن کر، ایک دو نہیں بلکہ 90 لاکھ لوگوں نے کم و بیش کلمہ پڑھا اور اسلام کی آگوش میں آتے نظر آئے ہیں۔ اتنی بڑی تبلیغ خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز نے فرمائی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی آپ کے در پر جاتا ہے، آپ کی گنبد کو دیکھ لیتا ہے، اس کا دل چمکنے لگ جاتا ہے۔ اگر کسی عقیدت سے جائے تو اس کی مرادیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں 9 لوگ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے خواجہ کی بارگاہ میں آئے۔ جیسے ہی آپ کے چہرے کو دیکھا، خواجہ خواجگاہ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ کیفیت وہ طاری ہو گئی کہ جلال کی وجہ سے نگاہیں جھکتی نظر آئی۔ میرے خواجہ نے اس سے فرمایا کہ تم لوگ اسلام کی طرف آ جاؤ، دین حق کو قبول کر لو، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے لگ جاؤ۔ اسلام کی دعوت آپ نے پیش فرمائی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے آگ کی پوجا کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا مرنے کے بعد آگ جلائے گی لوگوں کو، تو ہم آگ کو اسی لیے پوجتے ہیں، اس کو مناتے، اسے خوش کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ہم دنیا بھر میں اس کی پوجا کرتے رہے تو آگ ہمیں مرنے کے بعد جلائے گی نہیں، ہمیں تکلیف نہیں دے گی، ہمیں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچیں گی۔ خواجہ خواجگاہ نے فرمایا تم نے ایک زمانہ گزار دیا آگ کی پوجا کرتے کرتے، مگر یاد رکھو میں یہ کہتا ہوں کہ آگ کو جس نے پیدا کیا اس کی تم عبادت کرو، آگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بتائیں کیا آپ کو آگ جو ہے تکلیف دے سکتی ہے نہیں؟ خواجہ خواجگاہ فرماتے تم میری کیا بات کرتے ہو، بلکہ جو میرا کھڑاؤ ہے نا، جو میری چپل ہے، آگ اسے بھی جو ہے تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی کھڑاؤ نکالی اور آگ میں پھینکا اور ارشاد فرمایا اے آگ میری کھڑاؤ کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، وہ 9 کے 9 آتش پرست دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر حیران ہو گئے خواجہ کی اس کرامت کو کہ جیسے ہی آپ کا کھڑاؤ آگ کے اندر گیا ہے آگ بجھتی نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر، اس کرامت کو دیکھ کر، عظیم کرامت کو دیکھ کر وہ تمام کے تمام لوگ آپ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں میرے خواجہ خواجگاہ نے بچپن سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی ریاضت کرتے ہوئے، اولیاء اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، مرشد کی خدمت کی، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے کہ ہندوستان کی سرزمین پر آپ دین کے پیغام کو پہنچاتے نظر آئے ہیں، اشاعت کرتے نظر آئے ہیں، اور آج یہ دین جو ہے یہ پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، آج اسلام کا پرچم لہراتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اولیاء اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ اولیاء اللہ کا یہ فیضان ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی معلومات ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہیں، وہ سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ یاد رکھیں یہ اولیاء اللہ ہی کا مشن تھا، یہ اولیاء اللہ ہی کا فیضان تھا، یہ آپ ہی کے بول تھے، یہ آپ ہی کا اطاعت خدا و رسول تھا جس کی بدولت آج اسلام پہنچا ہے۔ اس لیے ہمیں ان سے لو لگانی چاہیے۔ یاد رکھے جو ان سے لو لگائے گا، ان کی یاد میں لگا رہے گا یا ان سے عقیدت و محبت کرے گا، وہ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی وہ کامیاب اور کامران ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے ہم خواجہ خواجگاہ سے عقیدت رکھیں، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں، ان کے فرامین پر عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامرانی ہے۔ الحمدللہ یہ سرزمین تو چشتی سرزمین بھی ہے اور خواجہ بندہ نواز علی رحمت و رضوان کی نگری ہے۔ یاد رکھیں آپ ہی کے مریدوں میں سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علی رحمت و رضوان ہے، ان کی بارگاہ سے لو لگائے، عقیدت کریں اور ان کی بارگاہ میں جاتے آتے رہیں، انشاءاللہ العظیم وہ فیضان بھی
جاری و ساری ہو جائے گا، کامیابی اور کامرانی بھی میسر آئے گی۔ آج چھٹی شریف ہے تو اس مناسبت سے اپنے اپنے اعتبار سے فاتحہ اور نیاز کا اہتمام کریں تاکہ انشاءاللہ العظیم ان کا صدقہ اور ان کے فیضان سے ہر کوئی مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔